بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليس للرجل أن يتودع أو يغتسل في الحوض الكبير بناحية الجيفة والأصل فيه ما تقدم. چلو جی اچھا جی آگے پڑھ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَإِذَا لَمْ تَكُنِ النِّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً يَجُوزُ مُطْلَقًا. چلو جی نہیں جائز مرد کے لیے یہ کہ وضو کرے یا غسل کرے بڑے حوض میں جیفا کے کنارے کے ساتھ، جدھر مردار پڑا ہے یا گندگی گری ہوئی ہے ادھر وہ غسل اور وضو نہ کرے. کل سمجھے آپ؟ قانون اس میں یعنی جواز میں اور عدم جواز میں نجاست کے مکان کے قرب میں وہ ہے جو پہلے گزر گئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر نجاست مرئیہ ہے تو نہیں جائز یہ کہ وضو کرے رانجھا مگر دور اس نجاست سے اندازہ حوض صغیر کا گزر گئے. اے قانون ہے جی. اور جب نہ ہو نجاست مرئی یا غیر مری ہو تو جائز ہے مطلقاً، لیکن یہ کن کے اختیار پر ہے؟ علماء بخارا و بلخ کے اختیار پر، بوجہ بلوے کے، عموم بلوا کی وجہ سے. خلاف ہے واسطے مشائخ عراق کے، اور کہتے ہیں یہ مسئلہ پیچھے گزر گیا ہے. ان کے نزدیک نجاست غیر مری ہو تب بھی دور ہو کر گزرے. گل سمجھیا؟ اے گل مک گئی. اور نہیں جائز رجل کے لیے، اور نہیں جائز رجل کے لیے یہ کہ وضو کرے یا غسل کرے حوض کبیر میں جیفا کے کنارے کے ساتھ. جیفا عام ذکر کیتا ہے جتھے گندگی جڑے پاسے پئی ہے جی. گل سمجھے؟ تو جیفا تو تاں نہ ہے جیفا او شے جڑی نظر آندی کہ کوئی نہیں. اے مطلب ہے وچ مویا کوتڑ پیا ایک پاسے کمال ہے یار، عادت تھی گئی. اور قانون اس میں وہ ہے جو گزر گیا ہے. قانون آکھو یا اصل آکھو، فقہ کتاب لفظ عام اصل چلتا ہے، اصل اس میں یہ ہے جی. گل سمجھیا؟ وہ ہے جو پیچھے گزر گیا ہے. گل سمجھیا؟ بھئی اگر مری ہے تو حوض صغیر کی مقدار دور ہو جائے. اور جب نہ ہو نجاست مرئیہ جائز ہے مطلقاً. کن کا کیا مطلب ہے؟ کنا پالا لگتا پیچھے پڑھیا نہیں کیا مطلقاً؟ بھئی وہاں سے وضو کرے یا دوسری جانب، دونوں جانب سے جائز. یہ گل پوچھتا ہے بہور کے کن ہوئے یار. اور نہیں ہے جائز رجل کے لیے یہ کہ وضو کرے رجل یا غسل کرے رجل حوض کبیر میں جی. اور نہیں ہے جائز رجل کے لیے یہ کہ وضو کرے یا غسل کرے حوض کبیر میں جیفا کے کنارے کے ساتھ. اور قانون اس میں وہ ہے جو گزر گیا ہے. اور جب نہ ہو نجاست مرئیہ تو جائز ہے مطلقاً. دو دفعہ کر چما. اور نہیں ہے جائز رجل کے لیے یہ کہ وضو کرے رجل یا غسل کرے رجل حوض کبیر میں جیفا کے کنارے کے ساتھ. اور قانون اس میں وہ ہے جو گزر گیا ہے. اور جب نہ ہو نجاست مرئیہ تو جائز ہے مطلقاً. وروی عن الفقیہ ابی جعفر لو تودع الرجل فی اجمعۃ القصب اجمیماتن افعیلاتن کے وزن پر جماتن کی جمع، اجمیماتن کی بنے گا فی اجمعۃ القصب فإن كان الماء لا يخلص بعضه إلى بعض لا يخلص بھی ٹھیک ہے، لا يخلص بعضه إلى بعض لم يجوز لاشتباك أصول القصب لم يجوز وضوءه لاستعمال الماء المستعمل. وإن خلص بعض الماء إلى بعض جاز الوضوء باستعمال المستعمل في الكثير.
اے 2 4 5 مسئلے جڑے نا جی اے جڑا پانی تے ہے نال کو ہور شے بھی پئی ہے جی. مسئلہ نمبر مڈو چھڈو اے ہن پینڈواں نو سمجھ آونا جی. حضرت فقی ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اگر وضو کیا رانجے نے قصب جڑا ہے نا قصب اے ہر اس شے نو کہندے نے اینا کو لمبا ہو کے وچ ایک جوڑ ہوئے پھر اینا کو لمبا ہو کے جوڑ ہوئے. باجرا جوار مکئی کماند کانے اور دوجی ہوں پیڈا یا تیلا کان سارے زبان کہتے ہیں کانے کی مونس بول شل نہیں ہوں جی. تیلے دے پیڈے ہوں نے ہوں بھی کانے طرح تھے لیکن پتلی ہوں جی انہوں کان آتے ہیں جی. اجما ایویں بھی بھائی وہ اگن نا زمین چوں نال اگ پین سمجھ آئی نا تھوڑی تھوڑی ویت ہوئے جی یہ اجما بھائی سمجھ آئی ہے. جڑا چنگے سگنا ہو کہ کانیا کا پورا جڑا کانے ہوں نا جی تو انہوں کی بیماری وہ پورا ایک بوٹا ہوں کم از کم 60-70 کانا ہوں انجے کو نہیں ایویں جڑا کان جی ہوں نا وہ بھی جی ہوں نا جی وہ پورا ایک بوٹا پھیل رہا ہے 40-50 تیلے نکلتے ہیں جی سمجھ آتی بھائی اے مطلب ہے جی. یہ اجما ہوئی تو قصب تو مراد کانے کان ایویں جی ہور کس قسم کی شہ ہے سمجھ آئی ہے بھائی جن بوٹے 40-50 شاخا نکلدی پانی مطلب ڈکی سکتا ہے وہ مراد ہے. وہ نقشہ ذہن چ لیا تا گل بن تو ریت ٹبے تو پانی نہیں چڑھتا جی گل تو کالیا دی. اگر وضو کیا رانجے نے قصب کے اجما میں قصب کانے نہیں صرف کہندے قصب کانا کان جی شیاں ساریاں بچ نے جی قصب کے اجما میں بوٹے کھڑے نے پھسے انہاں وچ پانی مڈا اوتھے ایک پاسے بہ کے کی کیتا وضو کیتا. ہن سن فإن کان پس اگر پانی پہنچتا ہے بعض اس کا بعض تک سمجھ آئیے لا جہل استغفر اللہ اگر پانی نہیں پہنچتا بعض اس کا بعض تک کیوں لشتبا کے اصول القصب اصول میں نہیں اصول جمع اصل میں نہیں جڑ اشتباک کنگلی بے جڑا جڑا میں پھسیاں دے وچ نکے نکے جالے بن جاندے نے جی. نقشہ ذہن چاہے جی کوئی جی تو پھر کی کرتے ہیں پانی روک لیندے اے مطلب ہے. اگر پانی بعض کی طرف نہیں پہنچتا سمجھ آئیے تسی جتوں بک بھریا ہے پچھوں پانی ٹور کے دے نہیں آیا لشتبا کے اصول القصب تو نہیں جائز وضو رانجے کا اس لیے کہ اس نے جڑا دوجا بک بھریا ہے نا وہ مائے مستعمل ہے تے جلے پہلا ہاتھ پایا تو وہ بھی مستعمل ہو گیا سکا ہاتھ پا دیتا جی گل سمجھیے اس لیے وضو جائز ہے. اور اگر پہنچتا ہے بعض پانی بعض تک مڈا بچوں نکل کے ٹردا پانی ڈکیندا نہیں تو جائز ہے وضو کیونکہ اب وہ پانی نیچے سارا آپس میں ملا ہوا ہے بات سمجھیے تو لہذا یہ مستعمل کثیر میں مل کر ہلاک ہو. اور روایت کی گئی ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر وضو کیا رجل نے قصب کے اجما میں گھڑیاں کانیاں وچ بس اگر پانی نہیں پہنچتا بعض اس کا بعض تک پانی نہیں پہنچتا بعض اس کا بعض تک کیوں لشتبا کے اصول القصب کانیاں دیاں جڑاں آپ وچ کنگلیاں پائیاں نے پھسیاں پائیاں نے پانی اگر ٹرن نہیں دیندی سنی گل تو نہیں جائز وضو اس کا تو نہیں جائز وضو اس کا. دلیل کیا ہے کہ یہ ماں مستعمل ہو گیا اور مزید آگ پیچھے جا کر مل نہیں رہا گل سمجھیا. اور اگر پہنچتا ہے بعض پانی بعض تک پہنچتا ہے بعض پانی بعض تک تو جائز ہے وضو. تو جائز ہے وضو پہنچنے کا مطلب ہے پانی دا رابطہ آپس وچ ہے سارے دا یا ادھروں کہ ٹویا کٹ دیے تو پچھو ٹور کے سارا بچ پہ جائے گا اے مطلب ہے جی. اور بات کی گئی ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر وضو کیا رجل نے قصب کے اجما میں بس اگر ہے پانی
نہیں پہنچتا بعض پانی کا بعض تک تو نہیں جائز وضو اس کا. اکانا لا یخلص نالا، پس اگر پانی نہیں پہنچتا، بس اگر پانی نہیں پہنچتا بعض پانی بعض تک، بعض اس کا بعض اس کا بعض تک تو نہیں جائز وضو اس کا. اور اگر پہنچتا ہے بعض پانی بعض تک تو جائز ہے وضو. شاباش جلدی کرو. اور روایت کی گئی ہے فقی ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر وضو کیا رجل نے قصب کے اجمہ میں، پس اگر پانی نہیں پہنچتا بعض پانی کا بعض تک تو جائز ہے وضو، نہیں جائز وضو اس کا. اور اگر نہیں پہنچتا بعض پانی کا بعض تک تو جائز ہے وضو. اور اگر پہنچتا ہے بعض پانی کا بعض تک تو جائز ہے وضو. ہنجو اگن جی. واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء بالماء وإنما يمنعه امتزاج الفرام بعضها ببعض. بس علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، علامہ کاشغری علیہ رحمہ، کانے کا ملنا کانے کے ساتھ یہ پانی کے اتصال کو پانی کے ساتھ منع نہیں کرتا، کیونکہ پانی جڑا چھوٹے چھوٹے سوراخاں وچوں میں سمجھ آئیے جی، تے نہ کانیاں دے وچ کوئی سیمنٹ تے نہیں کسی جگہ لا دیتا، وچ جگہ خالی ہے جی، تو پانی تک پہنچ جاتا ہے. یہ پانی کو کون سی چیز منع کرتی ہے؟ وہ امتزاج الفرامی بعضها بعضا. یہ جڑیاں تھلے جڑاں نے نا جڑاں، تے جڑاں وچ جڑا جالا جا بن جاندا ہے جی، یہ جڑا جالا ہے نا جی، یہ فرامی، یہ اندا وچ امتزاج بننا، یہ جڑا جالا وچ بنیا جاندا نا جی، وہ منع کردا ہے کس نوں؟ پانی تک پہنچنے نوں. کانے نہیں منع کرتے، جڑے جڑاں وچ او ڈگے ڈگے جالے بندے نے جی، وہ منع کرتے ہیں جی. اے مقصد ایک مسئلہ دسیا نے، خود کانے نہیں پانی ڈکدے، پاویں جن مرضی پہ سگڑن وچوں پانی گزر جاندا ہے جی. اور متصل ہونا قصب کا قصب کے ساتھ، متصل ہونا نہیں منع کرتا پانی کے پہنچنے کو پانی تک، بعض منع کرتا ہے اس اتصال کو جالے کا بنا جانا، بعض اس کا بعض کا، اور جڑا بجرل دیا جی جفے مرے نہیں جانے جی. اور متصل ہونا قصب کا قصب کے ساتھ نہیں منع کرتا پانی کے پہنچنے کو پانی تک. اور متصل ہونا قصب کا قصب کے ساتھ نہیں منع کرتا پانی کے پہنچنے کو پانی تک. وَقَضَى الْحُكْمُ لَوْ تَوَضَّأَ فِي مَاءٍ فِيهِ زَرْعٌ فِيهِ زَرْعٌ بس ان خالص بعضه إلى بعض جاز وإلا فلا. بس کہتے ہیں اسی طرح حکم ہے اگر وضو کیا رانجے نے پانی میں، اس پانی میں کھیتی ہے جی، پھٹی کھڑی ہے، کوئی بھی فصل کھڑی ہے، وہ فصل اس قسم دی ہے کہ مڈا وچوں پانی اگر ٹردا ہے اے وضو ایک پاس بہ کے کر سکتا، تے جے کر پانی وہ کھیتی اینی تھلوں جالے بن گئے نے تے وہ اتنی پھس گئی ہے تے پانی نہیں ٹردا تو نہیں کر سکتا. ذمہ دار اپنے فخر بیان کرنا با یار اتنی کنک پھسی پئی ہے پچھو پانی نہیں گزردا آگا جی. یہ مثال دیندے ہوندے نے اتنی پھس گئی بھی سخت بھی زیادہ بھی چنگی چوکھی ہو گئی، یہ مطلب ہے. چلو جی. اور اسی طرح حکم ہے اگر وضو کرے بندہ پانی میں ایسا پانی کہ اس میں کھیتی ہے، ایسا پانی کہ اس میں کھیتی ہے، اگر پہنچتا ہے بعد اس کا بعد تک، پہنچتا ہے بعد اس کا بعد تک تو جائز ہے، تو جائز ہے، اللہ فلا وگرنہ پسند. اور اسی طرح حکم ہے اگر وضو کرے پانی میں، ایسا پانی کہ اس میں کھیتی ہے، اگر پہنچتا ہے بعض پانی کا بعض تک تو جائز ہے وگرنہ پس نہیں. اور اسی طرح حکم ہے اگر وضو کرے پانی میں، ایسا پانی کہ اس میں کھیتی ہے، اگر پہنچتا ہے پانی کا بعض تک تو جائز ہے وگرنہ پس نہیں جی. وَقَضَى الْحُكْمُ أَيْضًا لَوْ تَوَضَّأَ فِي غَدِيرٍ وَعَلَى جَمِيعِ وَجْهِ الْمَاءِ
زوارتن قد قیلا قد قیل ان کان بحال یتحرک یتحرک بتحریک الماء یجوز الوضوء. بس اسی طرح حکم ہے اگر وضو کیا رانجے نے حوض میں اس سارے پانی کے منہ پر جغ زبارہ ہے. جغ زبارہ کی شے ہوندی اور ضبط لکھیا ہے بضم جیم فغین موجمہ ساکنہ جغ تزا مضمومہ زو اگے واو تو بعد الف ہے تے الف دما قبل دخام خا مفتوح ہوندا جغ زواراتن را مفتوحہ. یہ فارسی کلمہ ہے. معنی آندا ہے ڈڈو دی وٹ خور ان جڑا پچھلے پاس گند نکلدا سمجھ آئی دف دان مینڈک یہ جڑے پانی دے جانور نے نا کون مینڈک شینڈک وغیرہ یہ جڑے بولو براز کرتے نا پانی بچ مچھیاں جو کچھ بھی وہ پانی نجس نہیں کرتا جی. گل سمجھے انہاں نال پانی نجس تو جو کچھ کھادا پیندا انہیں پیشاب بھی کرنا جی تے وچ کرے نے کتے پانی جو زبارہ وہ جڑے مینڈکاں دا ہے نا پخانہ سمجھے نا وہ کٹھا ہو کے نا پانی اتنے تے او ساول جی بن جاندی جتھے پانی زیادہ استعمال نہ کریے اتنے چڑھتا رہتا جی چڑھ چڑھ کے تے او ساوے رنگ تو کالا رنگ اختیار کر جاتا جتھے پانی بھوک کھڑا رہے دیر تک تے وچ مینڈک ہونا صحیح سمجھائی ہے وہ تو چڑھتا رہتا جی. ہوں وہ مسئلہ ہے جی بھئی حوض ہے اس سے وضو کیا اس کے پورے منہ پر جغ زبارہ ہے. گل سمجھیے یہ جغ زبارہ نال پانی نجس نہیں ہویا سمجھائیے. بے کوئی جگہ تے پانی ہوے جتھے پانی کھڑا ہے اتنے مینڈکاں تے گند دا جڑا چھپڑ بنیا پیا بالکل توڑ پلستر ہویا پیا جی تھلوں نکل کے وہ جم جم کے تے او تساں وضو کرنا ہوے تے ہن تیمم نہ کر سکتے وضو کرنا پانی نجس جو نہیں پانی پاک ہے جی. اچھا جی اب وہ جغ زبارہ ہے پانی کے منہ پر سنی گل اب تفصیل سن. پس بعض نے کہا ہے کہ اگر ان نام نے دیا تحلب عربی چن کہندے نے تحلب وہ جڑا مینڈکاں دا جمیا پہ ہوتے جی. بعض نے کہا ہے کہ اگر وہ جغ زبارہ ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ حرکت کرتا ہے پانی کی حرکت کے ساتھ تو جائز ہے وضو. کیا ہے جائز اس لیے کہ پانی پہنچ رہا ہے بعض کا بعض تک اس کے نیچے سے. کل سمجھیا اور اگر وہ پانی کی حرکت سے وہ جغ زبارہ حرکت نہیں کرتا تو پس وہ جمع ہوا ہے زمین میں پس وہ مانے ہے پانی کے بعض کے پہنچنے کو بعض تک تو اب وضو جائز نہیں کیونکہ ماں مستعمل ہو گئے. نا پانی اتنے کچھ طے جمی ہوئے نا کسی چیز دی تو تسی تھلے پانی نو ہلاؤ نا تو ظاہر ہو پانی دی کنڈ دے اتنے ہوئے نا تو جس لئے پانی ہلنا تو انہیں تھوڑا جا ہلنا کہ کوئی نہیں ہلنا تو تھلو پانی ہلایا ہے ایک پاس میں بہ کے تو اتنے جو زبارہ کوئی حرکت نہیں کی تھی ان دا مطلب ایٹھے تھوڑا جا پانی ہے پر سارا زمین تاکہ گند ہی پرلے پاسے جڑا پانی ہوئے گا پھر ظاہر ایک گند کو رکاوٹ نو آن نہیں دے گا جلے آن نہیں دے گا تو پانی تھوڑا ہے یہ مستعمل ہو جائے گا. کی ہو جائے گا اے مطلب کل سمجھی ایشا بس. اور اسی طرح ہے حکم کیا مطلب ہے پانی بعض کا بعض تک نیچے سے پہنچتا ہے تو وضو جائز اگر نہیں پہنچتا ہے تو جائز نہیں ہے. اگر وضو کرے حوض میں اور سارے پانی کے منہ پر جغ زبارہ ہے تو چلو پانی نظر نہیں آتا وہ ذرا ذرا ہوئے پھر تو گالی کوئی پھر تو پانی دستا پیا پھر تو سارا پانی ہے کہ تو اب حکم اسی طرح ہے. وہ کیا مطلب مجھے تفصیل لکھی ہے. پس بعض نے کہا ہے اگر جغ زبارہ ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ حرکت کرتا ہے پانی کی حرکت کے ساتھ
کی حرکت کے ساتھ تو جائز ہے وضو، جائز ہے وضو، کیونکہ پانی بعض کا بعض تک پہنچ رہا ہے، اس کا اوپر سے حرکت کرنا دلیل ہے کہ جب ہم نے پانی اٹھایا حرکت کی ہے تو وہ پانی اس کے سارے کے نیچے پانی ہے، سارے کے نیچے پانی ہے، اور اگر حرکت نہیں کرتا تو اس کا مطلب پانی صرف یہ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا ہے، آگے خشکی ہے اور وہ زمین پر جمع ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ راسب زمین تک جمی شے جڑی ہوندی جی، تو لہذا وضو جائز نہیں ہے، من کر۔ اور اسی طرح ہے حکم بھی، اگر وضو کرے حوض میں اور تمام پانی پر جو گزوارا ہے، پس کہا گیا، بعض نے کہا ہے اگر ہے جو گزوارا ایسی حالت کے ساتھ کہ حرکت کرے پانی کے حرکت کرنے کے پانی کی ساتھ، حرکت پانی کی حرکت کے ساتھ تو جائز ہے، تو جائز ہے وضو، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ وگرنہ نہیں۔ افلا يجوز الوضوء لما تقدم شابا، اور اسی طرح حکم ہے اگر وضو کرے حوض میں اور تمام پانی پر جگزوارا ہے، بس بعض نے کہا ہے اگر ہے جگزوارا ایسی حالت کے ساتھ کہ حرکت کرے پانی کی حرکت کے ساتھ تو جائز ہے وضو، اگے وگرنہ نہیں جائز۔ وَقَذَا الْحُكْمُ أَيْضًا إِذَا تَوَضَّأَ مِنْ حَوْضٍ قَدْ جَمَدَ مَاؤُهُ وَالْجَمْدُ رَقِيقٌ يَنْكَسِرُ بِالتَّحْرِيكِ يَجُوزُ الْوُضُوءُ أَمَّا إِذَا كَانَ الْجَمْدُ كَثِيرًا جَمَدُ كَثِيرًا قِطَعًا لَا يَتَحَرَّكُ بِالتَّحْرِيكِ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور اسی طرح حکم ہے جب وضو کیا رانجے نے حوض سے، تحقیق جمع ہوا ہے پانی اس کا، اتے ساری برف جمی، پانی اتے برف جمی، اور جو جمد ہے نا، جمد میں نہیں برف، اور جڑا جمیا اتے جامد، جو جمد ہے نا پانی کے منہ پر وہ پتلا ہے، اور برف جمی اور پتلی ہے، ٹوٹ جاتی ہے حرکت دینے کے ساتھ، جب تھلو پانی حرکت دیتی نا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جی، تریڑا پی گئی، پانی جل ہلدا ہے نا تو برف جمی تو تریڑا پیندیاں نے جی، سمجھا نہیں بھائی؟ اے مطلب ہے جی، تو لہذا اگر یہ صورت ہے، اگر تو یجوز الوضو، وضو جائز ہے، وضو جائز ہے، گل سمجھی آپ؟ چلو جی نہ منع کر لا۔ اور اسی طرح حکم ہے جب وضو کیا شخص نے حوض سے، تحقیق منجمد ہے پانی اس کا، یہ مطلب ہے کہ برف بنیا پیا، یہ مطلب ہے اتنے یار، اور جمد پتلا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے حرکت دینے کے ساتھ، تو جائز ہے وضو۔ استاد جی ٹھنڈے پانی نال مرنا ویسی، او وکری گل ہے، مر ویسی کہ چوں پھیسی، جے مردا تے والا شریعت آندی تیمم کرے تے جے ٹھیک ہے تے پھر وضو کرے جی، گل اصلاً پہ چل رہی ہے، ٹھنڈا اسی استاد جی۔ ہاں جی، اور اسی طرح ہے حکم جب وضو کرے شخص حوض سے، تحقیق منجمد ہے پانی حوض کا، اور جمد برف جی، اور جمد پتلا پانی ہے کے منہ پر جی، اور جمد پانی کے منہ پر پتلا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے حرکت دینے کے ساتھ تو جائز ہے، ورنہ برف ساڈے کول مونس جی ہے۔ اور اسی طرح حکم ہے جب وضو کرے شخص حوض سے، تحقیق منجمد ہے پانی حوض کا، اور برف پتلی ہے، اور برف پتلی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے حرکت دینے کے ساتھ تو جائز ہے وضو۔ بہرحال جب ہو برف کثیر ٹکڑے ٹکڑے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اے برف تھلے تھوڑا جا پانی ہے، اگے برف توڑ زمین تک برف بن چکی ہے، اگاں تھوڑا جا پانی، اگاں زمین تک برف ہے، اس طرح کر کے جی اے مطلب ہے جی، اتنے مطلب مصری لا کے پوری دنیا پہلے حوض برابر کرا پھر تو ٹھیک ہے نا، تھی گئے اچانک تو زمین اچھی نہیں بھی ہے نا، ایک پانی 4 فٹ ہے، نال اگاں تھوڑی زمین اچھی فٹ پانی ہے، اگاں 2 فٹ پانی مثال طور،
تے برف جمی ہے اتوں ٹھنڈ پی پی کے 2 فٹ برف جم گئی. ہن جڑا 4 فٹ حصہ ہے اندے وچ 2 فٹ برف تھلے 2 فٹ تے جڑا کل ہے 2 فٹ ساری برف. سمجھ آتی پی. اگاں پھر 4 فٹ پانی ہے 2 فٹ برف 2 فٹ پانی اگاں 1 فٹ صرف پانی ہے. مثال طور زمین ایویں دی اچھی نہیں تو ساری کی ہے برف. اے وے کتن گل سمجھی جے کہ بھئی اگر وہ برف کثیر ہے ٹکڑے ٹکڑے ہے بھئی ایتھے تھلے پانی ہے اگاں ساری برف ہے اوتھے تھلے تھوڑا پانی ہے اگے ساری برف ہے. گل سمجھیا. تو نہیں حرکت کرتی وہ برف پانی کی حرکت دینے کے ساتھ تو نہیں جائز وضو نہیں جائز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ برف حائل ہو گئی ہے پانی کے پہنچنے کو. یہ بمنزل پتھر کے ہے. جی میں بھئی اے چھوٹا جا پانی اینا کو ہے اگا ایک وچ وٹا ہے پرلے پاسے پھر ایک نکا جا ٹویا پانی دا ہے پر ایک وٹا ہے پھر ٹویا پانی دا ہے. جی میں اے وکھرے وکھرے پانی دا آپس کوئی تعلق نہیں ایویں گویا کہ بھی وکھرے وکھرے پانی نے کہ برف اگا پہنچن نہیں دیندی پئی. گل سمجھیا. اے مطلب وہ جو چھوٹا جا پانی ہے نا صاف ہو منع نہیں ہے گا جب تک اوندا رنگ بو ذائقہ نہ ہوے لیکن کہ جے ہاتھ وچ پاواں گے تے مستعمل کر لواں گے. اون جڑا پیچھے مسئلہ پڑیا ہے جے بالٹی پانی دی ہوے تو اور کوئی پتہ کی طریقہ ہے پھر کبے ہاتھ نال تھوڑا جا پا کے سجا باہر دھونا ہے تے پھر سجے نال پا کے تے کھبا دھونا ہے تے پھر بک پا کے تے پچھا کرنا ہے اوتے نہیں کرنا پھر وہ مستعمل رہ جانا ہے. وہ تو جائز ہے ہی ہے. سمجھائیے تو لہذا یہ جائز یہ بمنزل پتھر کی ہو گئے صخر کی بنا اگر منع کرو جی. اور بہرحال جب ہو برف کثیر ٹکڑے ٹکڑے نہیں حرکت کرتی. حرکت کون حرکت کرتی؟ برف جمت حرکت کے ساتھ. یہ کہڑی حرکت بے تحریک المالف عوض مضاف لے کے پانی کی حرکت کے ساتھ سمجھے تو نہیں جائز وضو. بہرحال جب ہو برف کثیر ٹکڑے ٹکڑے نہیں حرکت کرتی برف حرکت پانی کی حرکت کے ساتھ تو نہیں جائز وضو. بہرحال جب ہو برف کثیر ٹکڑے ٹکڑے کہ نہیں حرکت کرتی برف پانی کی حرکت کے ساتھ تو نہیں جائز وضو. کیونکہ یہاں پانی کا وصول نہیں ہے پانی کا آگے چل بین کانا وَإِن كَانَ قَلِيلًا يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَاءِ يَجُوزُ. بس یہ پیچھے جزی آ گئی ہوئی ہے. اور اگر ہو برف تھوڑی حرکت کرتی ہے پانی کی حرکت کے ساتھ تو جائز ہے. یہ وہی چیز پیچھے گزر گئی ہے کیونکہ اب پانی نیچے سے متصل ہوتا رہے گا اب سارا پانی اکٹھا ہے. جی اور اگر ہے برف تھوڑی کہ حرکت کرتی ہے پانی کی حرکت کرنے کے ساتھ تو جائز ہے. جی اور اگر ہے برف تھوڑی کہ حرکت کرتی ہے پانی کے حرکت کرنے کے ساتھ تو جائز ہے. تو جائز ہے. جائز ہے.